بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، بالآخر عمران خان نے لانگ مارچ کے حوالے سے واضح اور دو ٹوک انداز کے اندر اعلان کر دیا ہے۔ ہنگامی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ شریفوں کو کس طرح مقتدر حلقوں نے احتساب سے بچایا ہے اور ایکس وائی زیڈ اس وقت کیا کردار ادا کر رہے ہیں، کپتان نے آج پورا معاملہ قوم کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ ہم ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن آج ملک بھر کے اندر 8 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، یعنی قومی اسمبلی کے 8 اور صوبائی اسمبلی کے 3 حلقوں کے اندر یہ جو الیکشنز ہے یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے، چونکہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ پوری طرح جیسے آگ بن کر ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ الیکشن اگر فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ شاید ایک آدھ جو سیٹ ہے وہ کپتان لوز کر جائے، لیکن جو پچھلے ضمنی انتخابات تھے اس کے اندر بھی بڑی توقع تھی کہ شاید 10 سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ نون لیگ جو ہے اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اب بھی حالات کچھ اسی طرح کے ہیں، جو مہنگائی ہوئی ہے، جس طرح کی بیڈ گورننس ہے، جس طرح وزیر خزانہ ایک تبدیل کر کے جعلی طور پر ڈالر کے ساتھ کیا گیا، اور آج پیٹرولیم پرائسز جو ہے وہ بڑھانے کی خبر دی گئی، لیکن پھر وہ جو ہے یعنی کم کرنے کی خبر دی گئی تھی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اب مرکز کے اندر اسلام آباد میں جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے تحریک انصاف کا، یہاں پر ایک مرکزی کنٹرول سینٹر بنایا گیا الیکشن کے حوالے سے۔ وہاں سے ہم آپ کو تازہ ترین جو اپ ڈیٹس ہیں ملک بھر کے اندر الیکشن کا کیا ماحول ہے، جو مرکزی مانیٹرنگ سیل ہوگا وہاں سے آپ کو اپ ڈیٹ بھی کریں گے۔ جیسے جیسے ریزلٹس آئیں گے آپ ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جو اتھینٹک ریزلٹس پی ٹی آئی کے مرکزی جو الیکشن سیل ہے وہاں پر آ رہے ہوں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ عمران خان کے مقابلے کے اندر اس وقت 99 امیدوار کھڑے ہیں، یعنی اکیلا عمران خان بمقابلہ 99 امیدوار جو ہے وہ ان 7 حلقوں کے اندر مد مقابل ہیں، اور ملتان کے اندر جو شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی ہے ان کا اور پیپلز پارٹی کے جو عبد القادر ہیں ان کا مقابلہ بڑا ٹف بتایا جا رہا ہے، اور ایک ننکانہ کا جو حلقہ ہے اور ایک جس طرح مولانا قاسم مردان تخت بائی کا جو حلقہ ہے، یہ 3 وہ جگہ ہیں جہاں بتایا جا رہا ہے کہ مقابلہ ٹف ہوگا، اور باقی جگہوں پر آلموسٹ کپتان جو ہے وہ جیتنے جا رہے ہیں۔ اس پر بھی عوام کا جو رجحان ہے اور جو شعور ہے اس کا بہت بڑا امتحان ہے۔ اب لانگ مارچ جو ہے وہ روز ہم سنتے ہیں کہ کپتان نے پچھلے 2-3 مہینوں سے کہا ہوا ہے، لیکن ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو رہی، اور اب جو ہے آج اینکر عمران ریاض خان کو جو انٹرویو دیا ہے اس کے اندر چند چیزیں بڑی کھل کر انہوں نے بیان کی ہیں، اور جو سوال بھی عمران ریاض نے کیے ہیں وہ بڑے ریلیونٹ اور زبردست ہیں۔ اب احتساب جو ان چوروں کا نہیں ہوا اس پر تو بات بڑی کھل کر کی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے، لیکن اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھایا تھا کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے اگر یہ مسلط ہو جائیں گے تو بڑی مشکل سے ہم نے معیشت کو سنبھالا ہے، اور یہ آ کر تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن اس وقت ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اور اب جو حالات ملک کے ہو گئے ہیں وہ باقی تن دیکھنے والے ہیں۔ ایک تو انہوں نے بتایا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ اسی مہینے یعنی اکتوبر کے مہینے کے اندر ہونے جا رہا ہے، اور اس کے اندر صرف ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوگی بلکہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے۔ یہ اب جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو گئی ہے، اور اب جو ذرائع ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے دعویٰ کیا ہے، بلکہ خان صاحب نے خود بھی بتایا ہے کہ ممکن ہے 24 گھنٹے کی کال پر لانگ مارچ کا آغاز ہو، اور جب بڑی تعداد کے اندر لوگ اسلام آباد کے اندر آئیں گے تو رانا ثناء اللہ جتنی بھی تیاریاں کر لے یہ اس کے بس کی بات نہیں ہوگی، جتنا عوام کا سمندر ہوگا وہ یہ کنٹینرز اور یہ چیزیں نہیں دیکھے گا۔ اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو حکومت ہے اس نے ایک نئی درخواست دی ہے، اور وہ یہ تھی کہ توہین عدالت کا جو مقدمہ عمران خان کے خلاف قائم کیا گیا تھا کہ وہ اب اسلام آباد پر چڑھائی کر رہے ہیں تو اس کی جلد سماعت کی جائے، تو اب سوموار یا منگل کو آگے اس کی یقینی طور پر سماعت ہوگی، اور عمران خان کو عدالت کے ذریعے پابند کرنے کی کوشش ہوگی کہ وہ F9 پارک یا کسی عام شاہراہ پر جو ہے وہ لانگ مارچ کر لیں۔ اب عدالت کے ذریعے عدالت کے کندھے پر رکھ کر یہ ایک پوری پلاننگ ہے، اور یہ کامیاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے، لیکن اگر اسلام آباد کی کسی جگہ پر بھی لاکھوں لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ بریک تھرو ہوگا، اور حکومت کو بات ماننی پڑے گی۔
فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانا ہوگا. بے شک عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے. لیکن ایک اور بات جو ہے وہ آج بتائی ہے فضل الرحمان کا جو پھونک ہے وہ بڑا زبردست ہے. یعنی دیکھیں نا, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ویسے تو خان صاحب کا جو چراغ ہے وہ پھونکوں سے یہ نہیں بجھا سکتے, اور آج شہباز شریف نے بتایا کہ مولانا صاحب نے پھونک ماری اور اسحاق ڈار واپس آ گیا. اب یہ بڑی بات غور کرنے والی ہے کہ یہ معاملات تو جس طریقے سے طے ہوئے, مریم نواز کی آڈیو بھی لیک ہوئی جس میں انکل اسحاق ڈار کے لیے 1 مہینہ انہوں نے بھی مشقت کی, تو یہ سارے چلا کاٹتے رہے ہیں. فضل الرحمان نے پھونک ماری, مریم نواز جو ہے انہوں نے 1 مہینہ بہت سخت لگایا. اب یہ ساری چیزوں کے بعد آ گیا اسحاق ڈار, تو اب وہ کہتے ہیں اگر ادھر بھی پھونک مار دیں, اب پتہ نہیں بنی گالا کی طرف وہ پھونک مروانا چاہتے تھے, آپ پارا کی طرف یا پنڈی جی ایچ کیو کی طرف, یہ بات واضح نہیں ہو سکی. لیکن یہ پھونکوں سے اب یہ چراغ نہیں بجھایا جا سکے گا چونکہ یہ عوام کے شعور کا چراغ ہے. یہاں پر جو خان صاحب نے آج کے انٹرویو میں باتیں کی ہیں, واضح ہو گیا کہ جو لانگ مارچ ہے وہ تو ہو رہا ہے ابھی, یعنی اس رزلٹ آج آ جائے گا شام کو الیکشن کا, اور اگلے 2-4 دن کے اندر اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ متوقع ہے لانگ مارچ کی. لیکن ساتھ کچھ رابطے بھی کوشش کر رہے ہیں, منت ترلا کیا جا رہا ہے حکومت چونکہ الیکشن کی طرف نہیں آ رہی. الیکشن کی طرف تو تب آئے جب وہ سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ عوام ہمیں ووٹ دے گی. تو آج جو انہوں نے باتیں کی ہے وہ بڑی خاص ہے. انہوں نے کہا ایک تو کہ شریف خاندان کے جو کیسز تھے وہ اوپن اینڈ شٹ تھے, شہباز شریف کا منی لانڈرنگ کا کیس, مریم نواز, نواز شریف, سب. لیکن میں احتساب چاہتا تھا اور میرے جو ادارے ہیں وہ انڈر تو نہیں تھے, نیب باقی کچھ عدالتیں مہربانی کرتی تھی, لمبی تاریخ دیتی تھی, کبھی ان کی کمر میں تکلیف ہو جاتی تھی, کبھی کوئی مسئلہ بنا لیتے تھے, اور ان کے کیسز کے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے لیکن فیصلے نہیں ہوئے. اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ یہ آپ چھوڑیں ان معاملات کو, بلکہ آپ جو ہے وہ احتساب کو چھوڑیں اور آپ معیشت پر توجہ دیں. یعنی چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کا جو خان صاحب نے آج اس انٹرویو کے ذریعے تاثر دیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو اختلاف ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, وہ بنیادی طور جو اختلاف ہے وہ ہوئی اس نقطے پر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ احتساب کے معاملے پر یہ چور, ڈاکو, لٹیرے جن پر کرپشن کے الزامات تھے ان کو پاکستان کے مقتدر حلقے یہ بچانا چاہتے تھے, اور میں چاہتا تھا ان کو سزائیں ہوں. اور معیشت پر توجہ کون سی دینی ہے جب چور اور ڈاکو جو ہیں ان کو سزا نہیں ہونی. اب یہاں پر انہوں نے کہا یہ ایک اختلاف ہوا, اور پھر ایک شخص کی اپوائنٹمنٹ کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب سے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں, اور وہ اکثر ایکس اور وائی کا ذکر بھی کرتے ہیں. یہاں چند چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا کہ مجھے رہنے دیں, پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو ملک کا نقصان ہوگا. مجھے کہا جاتا تھا کہ کرپشن کو چھوڑیں, ملک کی معیشت کو بہتر کریں. نواز شریف کی واپسی کی حمایت کرنے کہا, ان کی واپسی سے ہمیں فائدہ ہوگا. وہ یعنی خان صاحب نے کہا واپس آئے گا, فائدہ ہوگا, مارچ اکتوبر میں ہی ہوگا. میں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھایا تھا کہ اگر یہ تبدیلی آپ نے آنے دی تو یہ لوگ سنبھال نہیں پائیں گے, ہماری معیشت نیچے گر جائے گی. یہ لوگ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کر جائے تو اس کے بعد ہمیں اس سے بھی یعنی جو بھی نکالے گا وہ ہم سے بھاری قیمت مانگے گا. اور یہ لوگ جو اسلامک بینک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہم سے جو قیمت مانگیں گے ہمیں نیشنل سیکیورٹی بالکل ختم ہو جائے گی اس سے. آگے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ, پاکستان امریکہ کی جتنی بھی خدمت کر لے لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیں ایک دم اونچا مقام دے دیں گے. حالانکہ ہمارے وزیر خارجہ ان کے پیر بھی پڑے, اور شہباز شریف نے وہاں مانگا بھی کہ ہم مر گئے, لٹ گئے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. وہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق پالیسیز بناتے ہیں, اگر مفاد کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے تو بالکل ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم امریکہ کے سامنے جھک جائیں, ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں, اپنے لوگ قربان کر دیں, تو شاید وہ ہمارے ساتھ اچھے تعلقات کر لے لیکن پھر بھی وہ ہمیں جو ہے وہ ڈاج ہی کرے گا. آگے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ مہم ہے اور یہ پرانی مہم چلائی جاتی تھی وہاں پر, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ خزانہ پہلے بھی خالی چھوڑ کر گئے تھے, اب بھی یہ خالی کر کے جائیں گے. اپریل 2022 کو جب یہ آئے ہیں تو صرف موازنہ کر لیں کہ ہم کہاں ملک کو چھوڑ کر گئے تھے, اور اب یہ عالمی منڈی میں اس وقت آئل پرائسز کیا تھی, ہم کتنے میں لوگوں کو دے رہے تھے, اور اب یہ کہاں پر لے کر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے اور یہ سارے ملک کو ذلیل کرواتے ہیں,
اور یہ جس طرح کا ہتھ کنڈا، پھر جو تشدد ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی، پھر 30 سال سے یہ جیسے ملک کو لے کر چل رہے ہیں یہ ساری باتیں انہوں نے کی کہ ننگا کرنا آدم سواتی کے حوالے سے یہ جو بھی کر رہا ہے گھٹیا حرکت کر رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو بھی ہیں وہ کوئی ملک کی خدمت نہیں کر رہا، اور زبردستی جو اداروں کی یہاں پر ہوتا ہے رسپیکٹ وہ کبھی بھی نہیں ہوتی، بلکہ جو ایک سینیٹر ہیں پوری دنیا کے میڈیا نے ان کو ہیڈ لائن بنایا ہے کہ آپ نے آدم سواتی کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، تو یہ گھٹیا حرکتیں بند ہونی چاہیے۔ لانگ مارچ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اکتوبر میں ہی ہوگا، اب ظاہر ہے کل آج بلکہ الیکشنز کے جب ریزلٹس آئیں گے تو وہ آپ دیکھیں گے، اس کے بعد لانگ مارچ کی ہنگامی تیاریاں آلریڈی ہدایات دے دی گئی ہیں تنظیمات کو، کسی وقت بھی اناؤنسمنٹ ہوگی، اور ممکنہ طور پر عمران خان صاحب لاہور میں جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر اس کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے، اور وہاں جب ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو اسلام آباد کے اندر کنٹینرز ویسے ہی پہنچائے گئے ہیں، تو اگلا جو ہفتہ ہے ویسے تو ہر ہفتے ہی یہاں اس ملک کے اندر جو ہے عام ہوتا ہے، لیکن وہ انتہائی فیصلہ کن ہے، اور اب تمام نظریں اس وقت بنی گالا پر ہیں، اور اگلی جو سیاست ہے چند دنوں کی وہ پاکستان کی عدلیہ یعنی شرائع دستور پر، اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان اور بنی گالا اس کے گرد گھومے گی۔ ہم آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ رکھیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔